الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفوق كل ذي علم عليم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة من الإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم: من صام إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا تو نہ بن، تو اگر میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن. ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں. حق تعالی شانہ کا بڑا احسان اور کرم ہے، آج 24 مئی عیسوی 2017 ہم یہاں موتا وراچا بستی کی اس جامع خوبصورت مسجد میں دین کی نسبت سے جمع ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اپنی رضا نصیب فرمائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان یہ اللہ کا مہینہ ہے. شعبان گنتی کے دن، گنتی کی راتیں باقی ہے، ان قریب اللہ کا مہینہ یعنی رمضان شروع ہونے جا رہا ہے. ایسا پیارا مہینہ کہ اس کی ہر گھڑی، ہر لمحہ خیر اور برکتوں سے بڑا ہوا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہمیں رمضان کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: جس نے رمضان کا ایک روزہ
جان بوجھ کے چھوڑ دیا، رمضان کا ایک روزہ جان بوجھ کے چھوڑ دیا، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں وہ ایک روزہ چھوڑنے والا اس روزے کی کفالت کے لیے ساری زندگی روزے رکھتا رہے، تب بھی ساری زندگی کے روزے اس ایک روزے کا بدل نہیں ہو سکتے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ روزہ اللہ کو کتنا پیارا ہے۔ کوئی تو بات ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ جس بندے نے روزہ رکھا میرے لیے وَأَنَا أَجْزَى بِهِ، میں خود روزے کا بدل دیتا ہوں۔ جتنے اعمال صالحہ تمام اعمال کا صلہ و بدلہ فرشتوں کے ذریعے اللہ دلوا رہے ہیں، یہاں تک کہ حج عمرہ جیسی عبادت اس کا اجر بھی فرشتوں کے ذریعے ملتا ہے، لیکن روزہ ایسی مخلصانہ عبادت، علماء لکھتے ہیں کہ روزے کا بدل اللہ کیوں دے رہا ہے؟ کیا وجہ؟ تو کہ روزہ اتنی پیاری عبادت ہے کہ روزے دار ہزاروں لوگوں کے بیچ میں بیٹھا ہو، جب تک منہ سے نہ بولے کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ روزے دار ہے۔ مخلصانہ عبادت۔ اچھا، بندے اور اللہ کا اتنا ربط ہے، اتنا تعلق ہے محبت کا کہ 100 آدمیوں میں روزے دار بیٹھا ہے اور سارے کھانے کھا رہے ہیں اور ایک روزے دار ہے، لیکن 100 کھاتے رہیں گے، یہ روزے دار صبر کے ساتھ بیٹھے گا کہ میں ایک لقمہ بھی کھاؤں تو میرا مالک ناراض ہو جائے گا۔ کمزور سے کمزور مسلمان، ادنا مسلمان، اس کو دوپہر کی سخت دھوپ میں آپ ٹھنڈا پانی لے کر جائیں اور یوں کہیں لے پانی پی لے، 5000 روپیہ دیتا ہوں، پیے گا؟ ارے بولو۔ جس روزہ رکھنے پر بندہ اللہ کے ساتھ اتنا محبت کا اظہار کرے تو اللہ پھر بدلہ دے گا کہ نہیں دے گا؟ مشائخ لکھتے ہیں کہ ساری عبادتوں میں روزہ ہی ایک ایسی عبادت ہے کہ پوری للہیت اور اخلاص والی عبادت کہ بندہ اظہار نہ کرے تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ امام الانبیاء امام الملائکہ فخر کائنات تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے روزہ رکھنے والا اللہ کو اتنا پیارا ہے، رب العالمین خود فرماتے میرے بندے نے میرے لیے روزہ رکھا، میں خود روزے کا بدل دوں گا۔ ایک اور مقام پر رب العالمین اپنے بندوں کو خوش کرنے کے لیے فرما رہے ہیں میرے بندے نے میرے لیے روزہ رکھا، الصوم لی وَأَنَا أُجْزَى بِهِ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے روزے دار سے اللہ کتنا خوش ہے
پروردگار عالم نے یہاں تک فرما دیا میرے بندے نے میرے لیے روزہ رکھا اور میں خود روزے کا بدل ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزے دار اللہ کو اتنا پیارا ہے کہ ایک مقام پر پروردگار عالم نے یہاں تک فرما دیا وَأَنَا أُجْزَىٰ بِهِ کہ میں خود روزے کا بدل ہو جاؤں۔ اب اللہ خود روزے کا بدل ہو جائے، کتنی بڑی دولت ہے، کتنی بڑی نعمت۔ ایک مجوسی آگ کی عبادت کرنے والا اور ساری زندگی اس نے آگ کی عبادت کی، اسے رمضان کا مہینہ ملا، اس کی وفات ہوئی تو اس کے پڑوس میں ایک اللہ کے ولی رہتے تھے۔ وہ اللہ کے ولی خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ ساری زندگی آگ کی عبادت کرنے والا مشرک جنت کی سیر کر رہا ہے۔ کس کی سیر کر رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ حالانکہ پروردگار عالم کا قرآن میں صاف اعلان ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ یہ اللہ کا قرآن میں صاف اعلان کہ جس نے اللہ کی ذات میں کسی اور کو شریک کیا، کسی اور کو بھاگیدار بنایا، اللہ ہرگز اس کی مغفرت کرے گا، ہرگز۔ چاہے وہ پہاڑوں کے برابر اعمال لے کر جائے، لیکن اس نے اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کیا ہے، اللہ اس کی ہرگز مغفرت نہیں کرے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ۔ جو ایمان لایا، اللہ کو ایک مانا اور اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کیا، کسی کو شریک نہیں کیا، بس اللہ کو ایک مانتا رہا، تو اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ جو گناہ لے کر آئے گا اللہ اسے معاف کر دے گا، اللہ اسے معاف کر۔ بس ایک گناہ شرک، یہ سب سے زیادہ اللہ کو ناپسند۔ اور یہاں تو مرنے والا مشرک ہے، ساری زندگی شرک کیا اور وہ جنت کی سیر کر رہا ہے، تو اللہ کے ولی تعجب کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، تو وہ جنت کی سیر کرنے والا برہا مجوسی اللہ کے ولی کو کہنے لگا حضرت آپ کو تعجب ہو رہا ہے مجھے جنت میں دیکھ کر؟ کہا کیوں تعجب نہ ہو، کیوں تعجب نہ ہو؟ تو نے ساری زندگی اللہ کو مانا نہیں اور تو جنت کی سیر کر رہا ہے۔ میرے رب کا عجیب و غریب معاملہ ہے، عجیب و غریب معاملہ ہے۔ میں نے 15ویں شعبان سورت نورانی مسجد میں تہجد میں پروگرام تھا، وہاں میں نے ایک واقعہ سنایا تھا، مجھے اچانک یاد آیا کہ اللہ اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے۔ بندہ چھوٹی سی نیکی کرے، معمولی سا عمل، بلکہ کئی نیکیاں ایسی ہیں کہ بندے کر کے بھول جاتے ہیں، لیکن پروردگار عالم بھولتا نہیں۔ بندے کی ہر نیکی کا اللہ اجر دیتے۔ ایک شرابی ساری زندگی شراب میں گزر گئی اور برائیاں کرتے کرتے اتنا آگے نکل چکا کہ ساری بستی اس سے نفرت کر رہی تھی، یہاں تک کہ کوئی اس کا نام لینے تک تیار نہیں، کہ اتنا گندا انسان ہے۔ سارے لوگ اس کی برائی کرتے۔ آج اچانک اس کا انتقال ہو گیا۔
اس کی بیوی انتقال ہونے پر گھر سے باہر نکل کر لوگوں کو پکار رہی ہے، اے لوگوں آؤ میرے شوہر کو غسل دو، کفناؤ اور دفن کرو، تو بستی والوں نے صاف کہہ دیا اتنے گنہگار انسان کو ہاتھ لگا کر ہم اپنی آخرت برباد کرنا نہیں چاہتے۔ جس نے نماز نہیں پڑھی، جس نے اللہ کو یاد نہیں کیا، اور پھر پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، حسن بصری رحمت اللہ علیہ، یہ بڑے بڑے علماء، ان کا یہ مسلک تھا کہ جو مسلمان نماز نہ پڑھے، بے نمازی ہو، نہ مر جائے، تو ان مشائخ کا مسلک تھا کہ اس کے جنازے کی نماز بھی نہ پڑھی جائے اور اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہ کیا جائے۔ یہ ان کا مسلک تھا۔ اللہ تعالی امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی قبر پر کروڑ ہا کروڑ رحمتیں نازل فرمائے، جو ہمارے امام ہے اور جن کی وجہ سے ہم حنفی مانے جاتے ہیں۔ آپ کا یہ مسلک تھا کہ ساری زندگی ایک نماز بھی نہ پڑھا ہو، نہ مر جائے، اس کے جنازے کی نماز بھی پڑھو اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرو۔ کہا حضرت اتنی وسعت، اتنا ظرف برا کر رہے کہ ایک نماز نہیں پڑھا آپ کے جنازہ پڑھو، تو کیا فرما رہے؟ میں اس لیے جنازہ پڑھنے کو کہتا ہوں کہ مرنے والا تو بے نمازی تھا، ایک نماز بھی پڑھا نہیں، لیکن ہو سکتا ہے جنازہ پڑھنے والوں میں کوئی ایک بندہ ایسا ہو کہ اس کی وجہ سے اللہ مرنے والے کی مغفرت کر دے۔ کتنی وسعت کی بات ہے، کتنی تسلی کی بات ہے۔ ساری بستی نے معذرت کی، ہم نہ اس کو غسل دیتے ہیں نہ کفن دیتے ہیں، تو عورت مجبور ہو کر کرائے کے 4 مرد لائی۔ اس زمانے میں کرائے کے لوگ ملتے تھے جو قبر کھودتے تھے، غسل بھی دے دیتے تھے، کفن بھی پہنا دیتے۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے دیہاتوں میں ماحول ہے کہ کوئی مرنے والا مر جائے تو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بستی والے دوڑ جاتے ہیں، غسل بھی دیتے ہیں، کفن بھی دیتے ہیں، قبر بھی کھود لیتے ہیں۔ اللہ کا یہ احسان، اور اللہ یہ چیزیں ہماری اولاد، ہماری نسلوں میں باقی رکھے۔ وہ عورت کرائے کے 4 مرد لائی، 4 مردوں نے آ کر غسل دیا، کفن پہنایا، جنازہ تیار کیا، کندھوں پر اٹھایا اور لے کر بستی میں نکلے۔ سارے بستی والے تماشا دیکھ رہے ہیں کہ جا رہا ہے گنہگار کا جنازہ، ساری بستی جمع ہے، وہ 4 آگے لے کے چل رہے ہیں اور بستی پیچھے، لیکن بستی والوں کی حیرانی کی انتہا نہ رہی اس وقت جبکہ جنازہ بستی سے باہر نکلا اور اس بستی کے باہر ایک بلند پہاڑی تھی اور اس پہاڑی پر ایک عبادت گاہ تھی، اور اس عبادت گاہ میں ایک اللہ کے ولی 24 گھنٹے اللہ کی یاد میں رہتے تھے۔ ایک ہی کام، اللہ کی یاد۔ کبھی پہاڑی سے نیچے نہیں آئے، نہ کسی کی شادی میں نہ کسی کے جنازے میں، 24 گھنٹے ایک ہی کام تھا۔ آج پوری بستی حیران ہے کہ جیسے جنازہ بستی سے باہر نکلا اور پہاڑی کے قریب پہنچا، وہ اللہ کے ولی عبادت گاہ چھوڑ کر نیچے آئے اور آپ نے جنازے کو اپنے کندھے پر لے لیا۔ جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا کون ہوتا ہے؟ اللہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اللہ کس دل کے قریب رہتا ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ٹوٹے ہوئے دل کے قریب اللہ ملتا ہے۔ اس اللہ کے ولی نے جنازہ اٹھا لیا تو بستی ساری حیران ہے کہ اللہ کے ولی کبھی اترے نہیں، آج جنازہ کندھے پر لے۔ اتنا نہیں، آپ قبرستان پہنچے
آپ نے خود جنازے کی نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد بذات خود قبر میں اترے، اس کو دفن کیا، باہر نکلے، دعا کرائی، اور جب دعا سے فارغ ہوئے تو اب بستی والوں کو پوچھتے ہیں اس مرنے والے کا کوئی رشتہ دار ہے؟ کس کا جنازہ ہے؟ تو بستی والوں نے کہا اس کی اولاد وغیرہ کوئی نہیں۔ کہا کوئی تو ہوگا۔ کہا اس کی ایک بیوی ہے۔ کہا مجھے اس کے گھر لے چلو۔ اس کے گھر گئے، آپ نے سلام کیا، بیوی پردے سے جواب دے رہی۔ یہ اللہ کے ولی سلام کے بعد پہلا جو سوال ہے، پہلا سوال آپ نے پہلا سوال یہ پوچھا، اے میری بہن مرنے والے کی کوئی نیکی، مرنے والے کی کوئی، ہم تو 99% نیک انسان ہو تب بھی بدگمانی کرتے ہیں۔ 99% نیک انسان، صرف ایک برائی ہم کو نظر آ جائے تو ہم بدنام کرنے میں کھوت باقی نہیں رکھتے۔ یہ اللہ کے ولی اس عورت کو پوچھ رہے، اے میری بہن اس کا کوئی نیک عمل؟ تو عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا مجھے پوچھتے ہو؟ جو لوگ تمہیں یہاں تک لے کر آئے ہیں ان کو پوچھو کتنا برا تھا، یہ تو غسل لینے بھی نہیں آئے، یہ اتنا گنہگار تھا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا میری بہن یہ بستی والے جانتے ہیں آج تک میں اپنی عبادت گاہ سے نیچے آیا نہیں، آج پہلی مرتبہ میں نے کسی کا جنازہ پڑھایا ہے اور کسی کی قبر پر کھڑے ہو کر دعا کرائی ہے، کوئی تو بات ہے، کوئی تو بات ہے، میں کیوں آیا؟ کہا حضرت نہیں یاد پڑتا، یہ تو 24 گھنٹے شراب کی بوتل لے کر رہنے والا، جیب میں بوتل رہتی تھی، جیب میں بوتل، ہر وقت شراب کے نشے میں رہتا تھا۔ آپ کیوں اتنی ضد کر رہے ہیں؟ کیوں ضد کر رہے ہیں؟ تو جواب دے رہے ہیں، او میری بہن میں اپنی عبادت گاہ میں اللہ کی یاد میں تھا، مجھے آسمان سے ندا آئی، غیب سے آواز آئی، او میرے بندے، او میرے بندے، او میرے بندے اپنی عبادت چھوڑ، دیکھ میرے دوست کا جنازہ آ رہا ہے۔ کوئی تو بات ہے کہ اللہ اسے اپنا دوست کہہ رہا ہے، اور تب تو میں نیچے آیا ہوں اور میں نے جنازہ پڑھایا ہے، اور تو کہہ رہی ہے کوئی نیک عمل نہیں۔ کوئی ایک نیکی ہے جو دنیا نہیں جانتی لیکن اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے۔ بہت یاد کرنے پر عورت کہنے لگی، ہاں مجھے ایک عمل اس کا یاد آ رہا ہے، لیکن یہ عمل ایسا ہے کہ ہم نے اس پر توجہ ہی نہیں ڈالی کہ 24 گھنٹے شراب پینے والے کی کیا نیکی۔ کہا نہیں کون سا عمل؟ کہا ہم نے کبھی کبھی دیکھا ہے جب یہ شراب پی کے تھک جاتا تو یہ غسل کرتا، اچھے کپڑے پہنتا، خوشبو لگاتا، اور رات کے اندھیرے میں مسجد کے کونے میں جا کر بیٹھ جاتا اور زاروں قطار آنسو بہایا کرتا تھا۔ ایک نیکی یاد ہے، اور اکثر اس کی زبان پر یہ ہوتا تھا، اے اللہ میں بہت چاہتا ہوں اسے چھوڑ دوں لیکن شراب مجھے نہیں چھوڑ رہی ہے، مجھے نہیں چھوڑ رہی، مجھے نہیں چھوڑ رہی۔ ہوتی ہے کچھ برائیاں ایسی ہیں کہ بڑی مشکل سے وہ چھوٹتی ہے، بڑی مشکل سے، برسوں کی محنت کے بعد وہ گناہ انسان سے جڑا ہوتا ہے۔ وہ اللہ کے ولی فوراً فرمایا میری بہن تو نے اس کی اس نیکی پر خیال نہیں کیا، لیکن اللہ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا ہے کہ رات کے اندھیرے میں آنسو بہانا اور اللہ کے سامنے معافی مانگنا، یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا ہے کہ اللہ نے اسی پر اس کو معاف ہی نہیں کیا بلکہ اپنے دوستوں میں شامل کر لیا۔ میں نے
میں نے بعض ایسے جنازے دیکھے ہیں کہ ساری بستی یوں کہتی تھی کہ مولوی صاحب اس کا نام بھی لینے جیسا نہیں ہے، لیکن اللہ نے ان کو 27 رمضان کو اٹھایا ہے۔ تو کوئی تو نیکی ہوگی، کوئی تو نیکی ہوگی۔ میں پچھلے سال ایک بستی میں گیا تھا، سورت ضلع کی بستی ہے، غالباً جمعرات کی شام کو میں پہنچا تھا، اور مجھے یوں کہا گیا تھا مولانا دعا کرنا، سیریس ہے، اور ساری زندگی شراب میں گئی ہے، یہ مجھے کہا، ساری زندگی شراب، مسجد دیکھی ہی نہیں، کیا کہا، مسجد، ساری زندگی شراب میں گئی۔ یہ واقعات اس لیے نہیں سناتا ہوں کہ ہمیں گناہ کرنے کا شوق پیدا ہو، الامان والحفیظ، اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے۔ یہ واقعات اس لیے سناتا ہوں کہ ہم اپنے رب کو پہچانیں، جو رب اتنا مہربان ہو، اس رب کو کیسے ناراض کیا جائے، اس کو کیسے ناراض کیا جائے۔ آپ کو حیرانی ہوگی، پھر اتفاق سے جمعہ کو مجھے وہی مغرب کی نماز پڑھنے کا موقع آیا، دوسرے دن قریب کی ایک اور بستی میں پروگرام تھا، تو میں نے شام کو پہنچا، پوچھا بھئی کل آپ کو دعا کرا رہے تھے، کیا حال ہے ان کا؟ کہا مولانا جمعہ کی صبح میں انتقال ہوا اور جمعہ کے بعد دفن کیا، جمعہ کی صبح میں انتقال، اور جمعہ کے بعد پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کو اللہ جمعہ کے دن کی موت دے، جمعہ کی رات کی موت دے، قیامت تک کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی حساب کتاب، تو کوئی تو عمل ہوگا۔ میں نے ان کو بھی پوچھا، تم تو کہہ رہے تھے مسجد نہیں دیکھی، شرابی تھا، اللہ نے جمعہ کو اٹھایا تو کچھ تو ہوگا۔ تو ان کے ایک رشتہ دار مجھے کہنے لگے مولانا ایک نیکی تھی۔ کہا کون سی؟ تو کہ کبھی کبھی غسل کر کے کپڑے پہن کے مسجد میں آتے تھے، بس رویا کرتے تھے، رویا کرتے تھے۔ یہ رونا اللہ کو بہت پسند ہے، رونا اللہ کو بہت پسند۔ یہ مجوسی ساری زندگی آگ کی عبادت کرنے والا آج جنت کی سیر کر رہا ہے۔ وہ اللہ کے ولی حیران ہے، کہا تیرا کون سا عمل تجھے جنت میں لے گیا؟ تو کہنے لگا میرے پاس عمل کچھ نہیں، ساری زندگی میں تو شرک کیا، لیکن مرنے سے پہلے یہ ہوا کہ رمضان کا مہینہ تھا، رمضان کا مہینہ، سنو اور دل کے کانوں سے سنو میرے بھائیوں، رمضان کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، دوپہر کا وقت، اور میرا ایک نوجوان بیٹا دوپہر کو بازار میں کھلے میں کھانا کھا رہا تھا۔ اب مشرک آدمی دوپہر کو کھانا کھائے تو کسی کو کوئی اعتراض ہے؟ کتنا بھی کھا لے۔ ہاں مسلمان کھائے تو اعتراض ہے کہ مسلمان رمضان میں سگریٹ پیتا ہو، پڑے کی چباتا ہو، تو رونا آتا ہے کہ مسلمان اور رمضان میں روزہ نہیں، کتنے افسوس کی بات ہے۔ لیکن یہ تو مشرک تھا، غیر تھا، لیکن وہ بوڑھا مجوسی کہہ رہا ہے میں نے اپنے جوان بیٹے کو جیسے بازار میں کھاتے دیکھا، میں نے اس کو ٹوکا، دانت ڈپٹ کی، اور میں نے اس کو شرم دلائی کہ تجھے شرم نہیں آتی؟ مسلمانوں کا اتنا مقدس مہینہ، اتنا پیارا پاکیزہ مہینہ، بیچارے مسلمان روزے سے ہیں اور تو ان کے سامنے کھاتا ہے، تو یہ مسلمانوں کو کتنی تکلیف پہنچتی ہوگی۔ بس میرا یہ دانت ڈپٹ کرنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے مجھے مرنے سے پہلے کلمے کی توفیق دے دی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور میرے اللہ نے مجھے مرتے ہی سیدھے جنت نصیب کر۔ میرے بھائیو، ایک مجوسی ساری زندگی شرک کرنے والا رمضان کی اتنی قدر کرے، اتنی، یہ سمجھو رائی کے دانے کے برابر قدر ہے، رائی کے دانے کے برابر، اس نے عمل تو کچھ بھی نہیں کیا۔ ہم تو اللہ کا شکر ہے روزہ رکھتے ہیں، پھر گرمی کا رکھتے ہیں، رمضان ہے گرمی کا 15 گھنٹے کا روزہ۔ میں سمجھتا ہوں ساری دنیا میں اس وقت انڈیا والوں کے روزے پر کسی کا روزہ فضیلت نہیں لے جا سکتا، چاہے برطانیہ والے 19 گھنٹے کا روزہ رکھے، کینیڈا والے چاہے 19 گھنٹے کا روزہ رکھے، تب بھی ہمارے روزے کو وہ نہیں پہنچ سکتے۔
چونکہ ہمارا سخت دھوپ کا روزہ ہے، گرمی کا روزہ، اور پیارے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، اے میری امت، سخت دھوپ کا روزہ اسے برداشت کرو۔ کیوں؟ آپ علیہ السلام، دیکھو حدیث سے بھی فضیلت ثابت ہوتی ہے، آپ علیہ السلام نے ٹھنڈک کے روزے کا کہیں ذکر نہیں کیا۔ پوری احادیث مبارکہ کی کتابیں دیکھ لیں، کہیں ٹھنڈک کے روزے کا آپ علیہ السلام نے ذکر نہیں کیا۔ آپ علیہ السلام نے ذکر فرمایا حدیث میں، اے میری امت، یہ گرمی کا روزہ، دوپہر کی دھوپ، گرمی، اسے اللہ کے لیے برداشت کرو، اللہ اس دن کی دھوپ سے تمہاری حفاظت کر لے گا۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے میری امت، دوپہر کے روزے کی پیاس اس کو برداشت کرنا، کیوں؟ اللہ اس دن کی پیاس سے تمہاری حفاظت کر لے گا۔ سخت دھوپ، سخت گرمی کا روزہ رکھ رہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ ہمیں ہمت بھی دے، توفیق بھی دے۔ تو جو ایمان والا ایمان کے ساتھ روزہ رکھتا ہو، نماز پڑھتا ہو، قرآن پڑھتا ہو، پھر تراویح پڑھتا ہو، تو اللہ نوازے گا نہیں نوازے گا؟ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، تراویح کا ایک سجدہ، تراویح کا ایک سجدہ کرنے پر اللہ 70,000 نیکیاں لکھتا ہے۔ کتنی نیکیاں؟ ارے بولو کتنی؟ 70,000۔ تو 2 سجدوں پر کتنے ہو گئے؟ 1,40,000۔ تو اب 1,40,000 کو 20 سے ضرب دے دو، 20 رکعت، کتنی کمائی ہو گئی؟ لیکن ابھی مسجد کے گیٹ پر ہمارے استاد فرماتے تھے، حضرت مولانا انور صاحب قاوی دامت برکاتہم علینا، کہ ہر مسجد کے گیٹ پر ایک میز رکھ دی جائے، ایک کرسی رکھ دی جائے، جو بھی تراویح کو آتا ہے اس کا نام لکھو، اور تراویح پڑھ کے جاتا ہے تو 1,000 روپیہ ہدیہ دو۔ کتنا ہدیہ؟ تو مسجد خالی پڑے گی؟ نہیں، دل سے کہو، خالی پڑے گی؟ کمزور سے کمزور آدمی بھی کرسی پر آ کر بیٹھے گا کہ 1,000 تو ملتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تراویح کے سجدے پر 70,000 نے کیا۔ ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ پہلا رمضان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، بہت بہت تو 5 یا 6، پوری مسجد پیک ہوتی ہے، اے سی بھی کام نہیں کرتا۔ اور پھر ایک گئی، دوسری گئی، اچھا بہت افسوس کی بات کہوں، رونے والی بات، کسی مسجد میں آپ اچانک جب تراویح چلتی اس وقت اچانک چلے جاؤ، اچانک، تجسس کی نیت سے نہیں، وہ اللہ نے منع کیا، لیکن امت کا حال دیکھنے کے، امت کا حال کیا ہے، اچانک کسی مسجد میں آپ دوران تراویح چلے جاؤ تو آپ کو رونا آئے گا کہ ادھر امام صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں، پرانے کچھ لوگ نماز میں لگے ہیں، اور کئی لوگ تمہیں پیچھے سوئے ہوئے ملیں گے۔ استغفر اللہ، الامان والحفیظ، نہیں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ پیچھے صحن میں سو جاتے ہیں، باتیں کر رہے ہیں۔ میں نے بعض جوانوں کو دیکھا موبائل میں کھیل رہے، تراویح چل رہی اور موبائل میں کھیل رہے۔ اللہ اکبر! رمضان کا مہینہ، پھر تراویح جیسی عبادت، اور اتنی غفلت۔ اللہ ہماری پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ ایک اور چیز کہوں جو میں نے کئی جگہ کہی، آپ دوستوں سے بھی کہتا ہوں، اور یہ اس لیے کہتا ہوں کہ اللہ میری، آپ کی اور ہماری اولاد کی حفاظت فرمائے۔ اس وقت ہمارے ان دیہاتوں میں ایک عجیب فتنہ برپا ہے، عجیب بیماری، اور ایسا لگ رہا ہے کہ لا علاج بیماری ہے، لا علاج۔ رمضان آیا نہیں کہ کھیل کے میدان ایک دم صاف صفائی کر کے تیار ہو جاتے ہیں، بتیاں لگ جاتی ہیں۔ بھئی یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کہ رمضان آ رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے رمضان کھیل کود کے لیے آ رہا ہے، کھیل کود کے لیے۔ کئی دیہاتوں میں بتیاں دیکھ کر اور کھیلنے والوں کو دیکھتے ہوئے آ رہا ہوں، کھیلنے والوں، کئی 100 لوگ میدان پہ ہوتے ہیں، چیخو پکار، کھیل کود۔ رمضان ہے، رمضان، تراویح کی توفیق نہیں، کرکٹ کھیل رہے ہیں، کرکٹ کھیل۔ حالانکہ آپ احادیث مبارکہ کو اٹھائیں، رمضان کا مہینہ اور رات کا کھیل،
ہمارے مشائخ تو لکھتے ہیں غیر رمضان میں بھی رات کو کھیلنا جائز نہیں ہے، رمضان کے علاوہ بھی جائز نہیں ہے، چاہے جائے کہ رمضان میں جس کی ایک ایک گھڑی خیر اور برکت سے اللہ نے بھر دی، اللہ نے بھر دی، اور ایسی مبارک ساعات میں میدانوں پر شور و گل ہو، چیخ و پکار ہو۔ یہ ہمارے آس پاس جو غیر رہتے بیچارے، غیر مسلم، وہ خود بھی بولتے ہیں کہ یہ تو تمہارا پوتر مہینہ چل رہا ہے، تو کبھی کبھی وہ پوچھتے ہیں کہ مولوی صاحب پوتر مہینے میں رات کو اتنا شور، تو کیا جواب دیں؟ کیا جواب دیں؟ ہم خود اپنے اعمال کے ذریعے اسلام اور مسلمان کو بدنام کر رہے ہیں۔ آپ رمضان کی راتوں کو دیکھیں گے مسجد کے باہر اوٹلیوں پر بیٹھ کر کیرم کھیل رہے ہیں، کیرم، کئی بچے موبائل میں گیمیں کھیل رہے ہیں۔ اللہ اکبر، نہیں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ میں آپ حضرات سے اس لیے یہ باتیں عرض کر رہا ہوں میرے بھائی، رمضان ہے، عبادت کا مہینہ ہے، اللہ کو منانے کا مہینہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ، آنسو بہانے کا مہینہ۔ اس مہینے میں آپ جتنا ہو سکے عبادت کرو، اپنے آپ کو تھکاؤ، اور تراویح کے بعد آپ سے کوئی عمل نہیں ہوتا، کوئی حرج نہیں، گھر جاؤ، اطمینان سے کھاؤ، سو جاؤ، تاکہ سحری میں وقت پر اٹھ سکو، اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھو، تو ساری رات عبادت میں لکھی جائے۔ لیکن رات کا کھیل، رات کی محفلیں، یہ رات کا لہو و لعب کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے لیے اور آپ کے لیے اللہ کے دربار میں پکڑ کا ذریعہ بن جائے، پکڑ کا ذریعہ۔ یہ جتنے دوست احباب سن رہے ہیں، آپ نیت کرو، ہم خود تو بچیں گے لیکن اپنے دوست احباب کو سمجھا بجھا کر بچائیں گے کہ رمضان عبادت کا مہینہ ہے، رمضان کھیل کود کا مہینہ۔ اللہ کا شکر ہے، میرا خود کا تجربہ ہے، اگر بچوں کو محبت سے سمجھایا جائے تو بچوں میں ماننے کا جذبہ بھی ہے، لیکن محبت سے سمجھانا پڑتا ہے، اچھی طرح سمجھانا پڑتا ہے۔ مجھے خود تجربہ ہے، ایک بار میرا ایسا ہو گیا کہ دارالعلوم کے بالکل پیچھے، اور وہاں اساتذہ کرام رہتے ہیں اس اپارٹمنٹ میں، ایک صاحب کے وہاں شادی تھی، سننا بڑا مزے کا قصہ ہے۔ شادی، اچھا شادی بھی چھوٹے آدمی کی نہیں، اس علاقے کا MLA ہے، اس کی بچی کی شادی، لڑکا انگلینڈ جانا ہے، لڑکے والے بھی ماشاءاللہ کروڑ پتی، یہ بھی کروڑ پتی، اور دھوم کی شادی۔ کچھ لوگ باہر سے آئے، اب ان کا مزاج دینی نہیں تھا، تو انہوں نے آ کر یہ طے کیا کہ آج کی رات قوالی بٹھائی جائے، تو قوالی کا پروگرام۔ میں کہیں سے پروگرام کر کے 11 بجے گھر پہنچا، تو گھر آیا، ابھی پیشاب پانی وضو کر رہا تھا، تو وہ ڈھولک والا جو ڈھول سیٹ کرتا ہے تو اس کی آواز آ رہی تھی، مائک سیٹ کر رہا ہے اور ڈھول سیٹ کر رہا ہے، تو میں حیران ہوں یہ کیا ہے۔ تھوڑی دیر ہوئی، میں تو سو گیا، ہوگا پتہ نہیں پیچھے شادی ہے شاید ہوگا کچھ، میں سو گیا۔ لیکن ابھی میں سویا کہ ادھر قوالی شروع ہوئی، اور پھر لوگوں کی چیخ و پکار، وہ کوئی اچھا مصرع پڑھ دیتا تو سیٹیاں بج رہی ہے، تالیاں بج رہی ہے، تو میں حیران ہوں یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے دارالعلوم کے پیچھے، اور اساتذہ رہتے ہیں یہاں، ایسی پیاری بستی میں قوالی کا پروگرام۔ تو میری نیند اڑ گئی، میں اٹھا، سخت ٹھنڈی کا موسم، میں اٹھا، میں نے 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ سے دعا کی، اے اللہ تیرے بس کا کام ہے، میرے بس کا نہیں۔ جو لوگ ہیں کوئی ہاتھ پکڑ کر نکال بھی دے کہ تمہارا کرو، اور آج ماحول ایسا ہی ہے، الامان والحفیظ۔ میں نے 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ سے دعا کی، اور میں سیدھے، میں نے 1-2 ذمہ داروں کو پہلے فون لگایا، کوشش کی کہ اگر ذمہ داروں سے ہو جائے تو اپنوں جانا نہ پڑے، لیکن ذمہ داروں نے معذرت کی، مولانا وہاں کچھ نہیں ہے،
ایسا کچھ نہیں, آپ آرام سے سو جائیے. اب میں کانوں سے سن رہا تھا جو ہو رہا تھا, تو پھر میں سیدھے, اللہ کا شکر ہے, جو اسٹیج بنا تھا اور جہاں وہ قوالی گا رہے تھے, سیدھے اسٹیج پر گیا. اس کا یہ مائک تھا, میں نے اس کے پاس سے لیا اور اس طرح اپنے آگے کر کے میں نے الحمدللہ کہہ کے بیان کرنا شروع کر دیا. تو وہ ڈھول والا ڈھول بجانا بند ہے, وہ سب سن رہے ہیں, ادھر بھی سب. اچھا, ادھر مرد بیٹھے, ادھر عورتیں بیٹھی, بیچ میں کوئی پردہ نہیں, مرد عورت مخلوط بیٹھ کے ماشاءاللہ مزے لے رہے تھے. کچھ لوگوں کو بہت گھنا تھا کہ مولوی کہاں سے آ گیا. میں نے بس ایک قصہ بیان کیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک موسیقی بجانے والا بوڑھا قبرستان میں جا کے رو رہا تھا, اے اللہ ساری زندگی موسیقی بجائی, آج احساس ہو رہا ہے کہ گناہ کیا, اللہ معاف کر دے. تو اللہ کو اس موسیقی بجانے والے کی توبہ اتنی پسند آئی کہ اللہ نے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب دیا کہ عمر اٹھو, جنت البقیع میں جاؤ, ایک بوڑھا موسیقی بجانے والا رو رہا ہے, اس کو جا کر پیغام دے دو کہ تمہارے اللہ نے تم کو معاف کر دیا ہے. میں نے یہ واقعہ وہاں بیان کیا. تو ان کو بھی ایسا, تو انہوں نے تو فوراً ہی اپنا سامان باندھنا شروع کر دیا, کہ اب یہ مولوی آ گیا, اب مسئلہ ختم ہے. اللہ کا شکر ہے, اس نے وہی سامان باندھ دیا, لوگ بھی سب سارے نکل گئے. میں نے کچھ باتیں کہی کہ اللہ کے بندو, اللہ کے لیے شرم کرو, کہاں قوالی کا پروگرام کر رہے ہو, یہ جگہ ہی نہیں قوالی کے پروگرام. یہاں تو بیان ہونا چاہیے تھا, کسی اللہ والے کی دعا ہونی چاہیے تھی. اللہ کا شکر ہے, انہوں نے فوراً مان گئے, مسئلہ ختم ہو گیا. ایسے ایک جگہ رمضان میں, ہر سال رمضان میں ٹورنامنٹ چلتی تھی, ہر سال. میں اتفاق سے میری وہاں امامت تھی, میں نے تراویح کے بعد چند بچوں کو دیکھا بائک پر بیٹیں لے کر جا رہے تھے, بیٹ بلے لے کر. تو میں نے ان کو روکا ہے, بیٹا کہاں جاتے ہو؟ کہا کھیلنے جاتے ہو. رمضان میں کہاں کھیلنے جاتے ہو؟ کہا یہاں تو ٹورنامنٹ چلتی تمہارے گاؤں میں. مجھے تو معلوم ہی نہیں ہے. کہا بیٹا ایک کام کر, مجھے پیچھے بٹھا لے. تو اس نے تو شوق سے بٹھا لیا کہ مول صاحب بھی دیکھنے آ رہے ہیں. میں پیچھے بیٹھ گیا, جہاں ٹورنامنٹ چلتی تھی سیدھے اس میدان میں چلا گیا. تو جو ٹورنامنٹ کے ذمہ دار تھے وہ مجھے دیکھ کر آگے پیچھے بھاگنے لگے کہ اب خیر نہیں ہے, مولوی کل بیان میں لے آیا تو اور بدنامی ہو جائے گی. وہ بیچارے منت سماج, نہیں مولانا گھر میں چلو نا. گھر میں نہیں, آپ یہی مجھے پانی پلا دو, چائے پلا دو, اور مجھے چائے کی ضرورت نہیں, میں اس لیے آیا ہوں کہ اللہ کے لیے اس کو بند کر دو. آپ خود تو گنہگار ہو رہے ہیں, آپ کی وجہ سے ساری بستی, ساری امت گنہگار ہو رہی ہے کہ رمضان کی راتوں میں کھیل. یہ تو سوچ نہیں سکتے کہ مسلمان رمضان میں کھیلے. رمضان میں کھیل, رمضان تو عبادت کا ہے. اللہ کا شکر ہے, جب سے وہ ٹورنامنٹ بند ہوئی آج تک رمضان میں ٹورنامنٹ چالو نہیں ہوئی, آج تک. اللہ کا شکر الحمدللہ. یہ چند باتیں میں نے آپ کو اس لیے سنائی ہے کہ اللہ مجھے آپ کو رمضان کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. ارے کرو گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان کہی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اسی پر آج کے بیان کو ختم کرتے ہیں. آخر میں دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک دو مصرے پڑھتا ہوں, محبت کے ساتھ سماعت فرمائیں. مصطفیٰ شان رحمت پہ بے حد سلام کی نورانی صورت پہ بے حد سلام کی پاکیزہ سیرت پہ بے حد سلام جن کو معراج میں حق
کی قربت ملی سارے نبیوں کی جن کو امامت ملی اور خیر الامم جن کو امت ملی اور شفاعت کی جن کو اجازت ملی اس نبی کی نبوت پہ بے حد سلام جن کے گھر میں مہینوں جن کے گھر میں مہینوں نہ چولہا جلا مرتے دم جن کے گھر میں دیا تک نہ تھا ان کی دادوں دیش کا کہوں حال کیا سیم و زر کے دیے جس نے دریا اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے کئی دن ہو جاتے تھے کئی دن ہو جاتے تھے چولہا جلانے کی نوبت نہیں آتی تھی کھجور اور پانی پر گزارا ہوتا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے دوپٹے کے کونے میں آدھی روٹی کا ٹکڑا باندھ کے حاضر ہوتی عرض کرتی ابا حضور آپ اس کو قبول فرما لو دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی فاطمہ کیا بات ہے سیدہ فاطمہ عرض کرتی ہے ابا حضور ہم کئی دنوں سے بھوکے تھے ہم کئی دنوں سے پھاکے سے تھے ہم نے کچھ نہیں کھایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ کما کر لائے میں نے 5 روٹیاں پکائی ایک روٹی میں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلائی دوسری روٹی میں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلائی تیسری روٹی میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلائی اسی میں ایک سائل اللہ کے نام پر سوال کرتے ہوئے دروازے پر آیا بنام خدا وہ بھیک مانگ رہا تھا مجھے رحم آ گیا مجھے ترس آ گیا چوتھی روٹی میں نے اس بھیک مانگنے والے کو کھلا دی 5ویں روٹی میرے حصے کی رہ گئی تھی میں اسے کھا رہی تھی آدھی روٹی میں نے کھائی اچانک مجھے آپ کا خیال آ گیا کہ فاطمہ تو اپنے گھر میں بیٹھ کے روٹی کھا رہی ہے پتہ نہیں تیرے والد پر کیا گزرتی ہوگی ہائے مسلمانوں دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس روٹی سے ایک لقمہ توڑتے ہیں اپنے منہ میں رکھتے ہیں اس کے بعد فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں تیرے والد کی جان ہے آج 3 دن ہو گئے تیرے والد نے ایک لقمہ اپنے منہ میں نہیں رکھا جن کے گھر میں مہینوں
نہ چولہا جلا، مرتے دم جن کے گھر میں دیا تک نہ تھا، ان کی دادوں دیش کا کہوں حال کیا، سیم و زر کے دیے جس نے دریا بہا، کوئی محروم در سے نہ سائل گیا، کوئی محروم در سے نہ سائل گیا، اس نبی کی سکھاؤں، اس نبی کی سکھاؤں پہ بے حد سلام، مصطفیٰ شان رحمت پہ بے حد سلام۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، اپنی گردنوں کو جھکا لیں۔ جس طرح ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کو امی امی کہہ کر پکارتا ہے، ماں جدھر چہرہ لے جاتی ہے بچہ ادھر جا کے ماں کو پکارتا ہے، بچہ رو یا کرتا ہے، یہاں تک کہ ماں اپنے روتے بچے کو سینے سے لگا لیتی۔ آج ہم اس کے گنہگار بندے، سیاہ کار بندے، اقراری مجرم اس رب کے سامنے آ کر بیٹھے، اس رب کو اللہ اللہ کہہ کر پکارے تاکہ وہ رب ہم گنہگاروں پر رحم فرمائے۔ میری آواز سے اپنی آواز کو ملاتے ہوئے اللہ کا ذکر کریں، سب کی زبان پر اللہ کا نام۔ اللہ
لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی آنکھوں کو بند ہی رکھیں، گردنوں کو جھکائے رکھیں. سوچیں اللہ کے سامنے بیٹھا ہوں، اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر میں اللہ کو نہیں دیکھتا میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا. اپنی خطاؤں کو یاد کریں، اپنی کمزوریوں کو یاد کریں، گزرے ہوئے دنوں کو یاد کریں. اے اللہ، آج تک میں نے کیسے کیسے گناہ کیے. مالک بڑا مہربان ہے، عفو درگزر کرنے والا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر راضی ہو جانے والا ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی اللہ کا بندہ، اللہ کی بندی اللہ کی محبت میں یا اللہ کے خوف سے ایک آنسو بہاوے، اللہ زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دیا کرتا. اللہ کے عشاق بندے ہیں، رونے والے بندے ہیں. ارے ہم تو اسی لیے جمع ہوئے ہیں تاکہ رو رو کر اپنے روٹھے ہوئے رب کو راضی کر. تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میں تیرے سامنے، تیرے سامنے، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا. میں گنہگار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزاوار ہوں. میرے سجدوں میں تیری ثنا، میرے سجدوں میں تیری ثنا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا. اللہ تیرے سوا. میری توبہ ہے، توبہ ہے میری الہ، مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا. واقعی میں اللہ کے بندو، اللہ کی بندیوں، اس اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اس کا عذاب بڑا سخت ہے، ہم برداشت نہیں کر سکتے.
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں نے جہنم میں جا کر جہنم کے عذاب دیکھے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایک جہنمی جہنم میں جلتا رہے گا، جلتا رہے گا، جلتا رہے گا، اور برسوں جلنے کے بعد جب وہ پیاس 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 پکارے گا تو ایک جہنم کا فرشتہ کٹورا لے کر آئے گا، اس میں پانی نہیں ہوگا بلکہ جہنمیوں کا خون اور پیپ کھولتا ہوا گرم گرم اس کو دیا جائے گا۔ وہ جہنمی اس خون اور پیپ کو پیے گا، وہ اتنا گرم ہوگا کہ آنتیں ساری ٹکڑے ٹکڑے ہو کر پیچھے کے راستے سے نکل جائے۔ اللہ کے بندو، اللہ کی بندیوں، ہم سے دنیا کی دھوپ برداشت نہیں ہوتی، یہ گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی، جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کریں؟ میری توبہ ہے توبہ میرے الہ، مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا، ہم گنہگاروں کو تو نہ دینا سزا، ہم گنہگاروں کو تو نہ دینا سزا، میری آنکھوں کو سن لے جترا ہوا، میری آنکھوں کو سن، میری آنکھوں کو سن لے جترا ہوا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا، میں تو غفار ہوں تو نے خود ہی کہا، نہیں کوئی نہیں ہم خطا کاروں کا، نہیں کوئی نہیں ہم سیاہ کاروں کا۔ یقیناً اللہ کے بندو، اللہ کی بندیوں، وہ اللہ معاف نہ کرے تو کون معاف کرنے والا ہے، اور وہ ہماری مدد نہ کرے تو کون مدد کرنے والا ہے؟ میں تو غفار ہوں تو نے خود ہی کہا، نہیں کوئی نہیں ہم خطا کاروں کا، نہیں کوئی نہیں ہم سیاہ کاروں کا، بخش دوں گا میں، بخش دوں گا میں تجھے، یہ ہے وعدہ تیرا، بخش دوں گا میں، بخش دے گا تو ہمیں، بخش دے گا تو ہمیں، یہ ہے وعدہ تیرا میرا، کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا۔
درود شریف پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ بحمدی سبحان اللہ العظیم. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. آپ بڑے رحم کرنے والے ہیں، کرم کرنے والے ہیں، عفو درگزر کرنے والے ہیں، آپ بڑے معاف کرنے والے ہیں. میرے اللہ، شعبان کی آخری راتیں چل رہی ہے، ان قریب تیرا مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے، اور بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ کہ رمضان شروع ہو اس سے پہلے مغفرت ہو جایا کرتی ہے، اور رمضان شروع ہوتے ان پر تیری رحمتیں برسنا شروع ہو جاتی ہے. اے میرے اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں آج آپ کے عالی دربار میں کیسے کیسے بندے آ کر بیٹھے ہیں، کیسے کیسے عشاق آ کر بیٹھے ہیں، اور کیسے کیسے آنسو بہانے والے آ کر بیٹھے ہیں. میرے اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں آج بستی والوں کا تڑپنا، ان کی آوازاری اور ان کے یہ گرم گرم آنسو تو دیکھ رہا ہے. میرے اللہ، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی مغفرت فرما. یقیناً میرے اللہ، تو بڑا معاف کرنے والا ہے، تو بڑا معاف کرنے والا ہے. جب تو معاف کرنے پر آتا ہے میرے اللہ، زندگی بھر کے شراب پینے والوں کو معاف ہی نہیں کرتا ہے، بلکہ اپنے دوستوں میں شامل کر لیا کرتا ہے، اپنے ولیوں میں شامل کر لیا کرتا ہے. کوئی تو بات ہے میرے اللہ. فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ جیسا انسان جو کسی زندگی میں ڈاکوؤں کے سردار تھے، تو نے ولیوں کا سردار بنا دیا، تو نے نیکوکاروں کا سردار بنا دیا. سچ ہے میرے اللہ، تو بڑا معاف کرنے والا ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے. کوئی تیرے جیسا معاف کرنے والا نہیں، کوئی تیرے جیسا رحم کرنے والا نہیں. اے میرے اللہ، آج تیرے در پر آئے، تیری چوکٹ پر آئے، ہاتھ پھیلائے اور گرم گرم آنسو بہا رہے ہیں. اے میرے اللہ، اتنے سارے رونے والے، اتنے سارے گرم آنسو بہانے والے، یقیناً کسی ایک کا رونا تجھے ضرور پسند آ رہا ہوگا، کسی ایک کی آنکھ کا گرم آنسو تجھے ضرور پسند آ رہا ہوگا. میرے مالک، جس کا رونا تجھے پسند آ رہا ہے، ان کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت فرما، پوری امت کی مغفرت فرما. اے اللہ، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما. اللہ، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما. اے اللہ، ہمارے ماں باپ میں سے دونوں یا کوئی ایک تیری رحمت میں آ چکا ہے، ایک سبحان اللہ کے محتاج ہو چکے. اے اللہ، ان کی بال بال کروٹ کروٹ مغفرت فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما. اے اللہ، ہمارے ماں باپ میں سے دونوں یا کوئی ایک زندہ ہے، اے اللہ ہم آپ سے التجا کرتے ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرما، انہیں تندرستی عطا فرما، انہیں عافیت عطا فرما. اے میرے اللہ، خوش نصیب ہے وہ اولاد جن کے ماں باپ حیات ہے، اس لیے کہ ماں باپ کا ہونا ان کے لیے دعاؤں کے دروازے کھلے ہیں. میرے اللہ، اے اللہ، ہمارے ماں باپ کی عمروں میں برکت عطا فرما، تندرستی عطا فرما. اے اللہ، ہماری کھیتیوں میں برکت عطا فرما، تجارتوں میں برکت عطا فرما، کاروبار میں برکت عطا فرما. اے میرے اللہ، اتنے سارے لوگ ہاتھ پھیلا کر بیٹھے، کون بیچارہ کس دکھ میں مبتلا ہے، کس غم میں پریشان ہے، کس بیماری میں دکھی ہے، آپ مجھ سے بہتر جانتے. اللہ سب کے غموں کو دور فرما لے، دکھوں کو دور فرما لے، بیماروں کو شفا عطا فرما لے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما لے. اے میرے اللہ، شعبان کو ہمارے حق میں برکت والا بنا. یقیناً اللہ، شعبان میں ہم سے غفلتیں ہوئی ہیں،
کوتاہیاں ہوئی ہیں دریائے رحمت سے معاف فرما۔ اے اللہ آگے جو رمضان آ رہا ہے ابھی سے ایک ایک گھڑی کی قدر کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کے لیے رمضان کے روزے کو آسان فرما، تراویح کو آسان فرما، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ بڑی مبارک محفل ہے، رونے والوں کی محفل ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے جو مانگنا ہے اللہ سے مانگ، اپنے لیے، اولاد، رشتہ داروں کے لیے جو مانگنا ہے مانگ۔ یا ارحم الراحمین، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا تھا نہیں مانگ سکے اپنی شان نشان عطا فرما۔ اے اللہ یہ ہماری دعائیں ہیں، آپ کے سوا قبول کرنا۔ ہماری ان تمام دعاؤں محض اپنے فضل و کرم سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل، تمام صحابہ، تابعین، تبع تابعین، تمام اولیاء کرام کے صدقے طفیل میں، کلام مجید کے صدقے طفیل میں، اے اللہ آنے والے برکت والے مہینے کے صدقے طفیل میں، ان ہاتھ پھیلانے والوں میں جن کا ہاتھ پھیلانا تجھے پسند آیا اور جن کی آنکھ سے نکلا ہوا گرم آنسو تجھے پسند آیا، میرے اللہ ان کے صدقے میں ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔